ذکر کر رہی تھی ریئل لائف ہیروز کا جنہوں نے وہ کردار ادا کیا واقعی میں کہ اس سخت ٹھنڈ میں، جیسے کہ جواد بھائی نے بتایا، بلیزرڈ جب ہوتی ہے تو 80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر جو ہوا لگتی ہے تو بڑے بڑوں کی جو ہے وہ جانیں نکل جاتی ہیں، لیکن الخدمت کے ورکرز نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ میں ایک بار پھر کہوں گی سلام ہے آپ سب کو۔ بالکل، تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ حماد محمود عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، الخدمت کے رضاکار ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو کچھ وہاں پر کیا انسانیت کے لیے کیا اور وہ قابل تعریف ہے، لیکن اس کے ساتھ بتائیے گا کہ کتنے لوگ تھے جن کو آپ کے رضاکاروں نے ریسکیو کیا وہاں جا کر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا بیاد مشکور ہوں جنہوں نے اس بڑے سانحہ پہ ہونے والی اجتماعی اور انفرادی غلطیوں اور جانوں کے ضیاع پر فکر مند ہوتے ہوئے پروگرام کیا، اور اس کے بعد دعا ہے جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تو میں اس پہ یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں، کسی بھی حادثے کے پیچھے کوئی نہ کوئی عوامل ہوتے ہیں۔ انتظامیہ کی اتنی بڑی غفلت تھی کہ ٹال پلازے سے 1,20,000 گاڑیوں کو مری کے لیے جانے کے لیے کھول دیا گیا، اور جب اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں جائیں گی اور اس کے بعد لازمی بات ہے گاڑیوں میں 3 سے 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں، تو اتنے بڑے ہجوم کو آپ بھیجتے ہیں تو اس کے لیے اتنے گورنمنٹ کو انتظامات بھی کرنے چاہیے۔ اب لوور ٹوپا سے جیگا گلی تک 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، اور جیگا گلی سے سینی بینک تک 2 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ مطلب یہ ٹوٹل کل ملا کے 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ جب ہمیں محکمہ موسمیات بھی یہ بتا رہا ہے چند دن پہلے کہ اس طرح کی طوفانی برف پڑ سکتی ہے، تو ہمیں ایسے انتظامات کرنے چاہیے تھے جس سے ہم نے غفلت برتی ہے، اور غفلت برتنے کے بعد اس کے بعد دیکھیں الخدمت کو 2 دن پہلے مرکز سے سراج الحق صاحب اور حتیٰ کہ کراچی سے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو خود تو دھرنے میں بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے بھی جو ہے نا ہم سے رابطہ کیا اور ہمارے نمبر انہوں نے جو ہے نا اپنے اچھا سر، یہاں پر یہ بتائیں کہ آپ لوگ وہاں پر پھر کیسے پہنچے، لوگوں کو ریسکیو کرنے کیسے پہنچے، کیا کیا چیزیں وہاں پر پرووائڈ کی، شیلٹر دیا، کھانا دیا، اور کیونکہ وہاں پر پہنچنا سب سے مشکل کام تھا؟ دیکھیں، اس کے لیے یہ تھا کہ ہم نے ہمارا وہاں پہ ادارہ تو موجود ہے دختران اسلام اکیڈمی بانسرا گلی میں، تو چونکہ دختران اسلام اکیڈمی کی طرف پہنچنا تو بہت مشکل تھا، تو ہمارے وہاں پہ حافظ شکیل صاحب موجود تھے، ہمارے قاری راشد صاحب وہاں موجود تھے، ہمارے وہاں وسیق صاحب موجود تھے۔ ہم نے ان کو بتا دیا کہ اس طرح ہم اس کو ریسکیو سینٹر بنا رہے ہیں، تو انہوں نے تمام انتظامات کیے، لوگوں کے کھانوں کا بندوبست کیا، رہائش کا بندوبست کیا، ہیٹر کا بندوبست کیا، اور چائے کا بندوبست کیا۔ تو ہم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم نے چونکہ جی بھائی صاحب، میرے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ وہاں پہنچے، اس طرح آپ بتا رہے ہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ اس بات پہ آپ اس بات کو بھی جوڑیے، جب آپ وہاں پہنچے ان لوگوں کے پاس تو ان کے چہرے، ان کے جذبات کیا تھے، کیا لگا ان کو کہ کون آ گیا؟ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ایکسپریس وے سے گئے، لازمی بات ہے انتظامیہ تو روک رہی تھی، تو الخدمت کی وجہ سے ہمیں انہوں نے جانے دیا۔ ہم جب ایکسپریس وے سے آگے گئے تو پیمنٹو گرل ایک ہوٹل ہے لوور ٹوپا سے پہلے، وہاں سے آگے راستے بند تھے، وہاں سے ہم سارے لوگ پیدل گئے، پیدل چلتے چلتے جو 3 سے 4 کلومیٹر کا راستہ ہے جیگا گلی تک، ہم وہاں سے راستے میں لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس کچھ میوہ جات تھے، کھجوریں تھیں، جوس تھا، چپس تھی، پانی تھا، تو یقین جانا ہے کہ لوگوں کی ایسی حالت تھی کہ لوگ کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بالکل الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے حماد محمود عباسی صاحب، اور جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں واقعی آپ لوگوں کا کردار بہت اچھا رہا ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ 4-5 کلومیٹر تک آپ لوگ پیدل چل کر اسی برف میں، اسی موسم کی سختی میں وہاں تک پہنچے، کھجوریں لوگوں کو دی، کھانا پرووائڈ کیا، شیلٹر دیا، ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں، اور یقینی طور پر یہ ایک بہت قابل تعریف کام ہے۔ بے شک اللہ آپ لوگوں کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اور ایسے ہی خدمات آپ لوگ کرتے رہیں اور ثواب کماتے رہیں، لیکن واقعی آپ نے صحیح کہا کہ مینجمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے۔